غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان میں فطرن پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جذباتی کیفیت یا حالت کا نام ہے جس کی شدت بدلتی رہتی ہے، یعنی انسان کو مختلف حالات اور اوقات میں غصہ بھی مختلف نوعیت کا آتا ہے۔ اکثر شدید غصے کے باعث لوگوں کو بھیانک نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، لہٰذا غصے پر قابو پانے کے گر سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ماہر نفسیات کا ماننا ہے کہ اگر انسان شعوری کوشش کرے تو وہ اپنے غصیلے پن پر وقت کے ساتھ قابو پا سکتا ہے، یعنی اسے غصہ آئے گا تو مگر اب وہ اپنے غصے کا باس ہوگا، نہ کہ خود اس کا غلام بن جائے۔ غصے کی کئی وجوہات ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ موروثی ہوتا ہے، جبکہ کچھ گھرانوں میں لوگ بات پہ بات غصہ کرتے ہیں اور وہاں پلنے والے بچے یہی سیکھتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی، بھوک کی شدت اور تھکاوٹ بھی انسانی جذبات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسا شخص آسانی سے چڑچڑے پن کا شکار ہو کر معمولی باتوں پر غصے میں آ جاتا ہے۔ غصہ انسانی صحت پر برے اثرات ڈالتا ہے، کیونکہ غصے میں انسانی جسم ایسے ہارمونز خارج کرتا ہے جو اسے اس حالت سے نمٹنے میں مددگار ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ ہارمونز کثرت سے یا باقاعدگی سے خارج ہوں تو انسانی جسم مختلف اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں سر اور پیٹ کا درد، نیند نہ آنا، بلڈ پریشر کا بڑھنا، ڈپریشن، بے چینی، ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے امراض شامل ہیں۔ ان امراض سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھ لے تاکہ وہ ایک صحت مند اور بامقصد زندگی گزارنے کے قابل ہو۔ غصہ نہ صرف صحت کے لیے مضر ہے بلکہ اس کی وجہ سے اکثر آپس کے تعلقات بھی داؤ پر لگ جاتے ہیں، گھروں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں طلاق کی ایک اہم وجہ بھی غصہ ہی بتایا جاتا ہے۔ غصیلے لوگوں کو کوئی اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا اور ایسے لوگ تنہا رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان غصے میں خود کو اور دوسروں کو شدید نقصان پہنچا بیٹھتا ہے، نتیجتاً یا تو جیل جا پہنچتا ہے یا اپنی اور دوسروں کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غصے پر قابو پانے کے چند طریقے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یوں تو غصے پر قابو پانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہاں ان چند اہم اقدام کی بات کریں گے جن کی افادیت ثابت شدہ ہے۔ نمبر 1، جذبات کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ کو کسی بات پر غصہ ہے تو اس کا اظہار احتیاط سے کیجیے، یعنی اپنا اور دوسرے کا احترام کرتے ہوئے بات کریں۔ الزام تراشی یا غلط الفاظ کے استعمال سے پرہیز کریں۔ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کیے نہ مانیں۔ قرآن مجید ہمیں باتوں کی تحقیق کر لینے کا درس دیتا ہے، لیکن اگر اپنے جذبات کا اظہار کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو ایسی سچویشن میں ماہر نفسیات مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کو ایک ڈائری میں لکھنا شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کے دل کی تمام بڑاس نکل جائے گی اور آپ بہتر محسوس کریں گے۔ نمبر 2 ہے خاموش رہنا۔ یہ طریقہ بہترین ہے اور پرسکون رہنے کے لیے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ غیظ و غضب کی حالت میں خاموش رہنا بے حد مشکل امر ہے، لیکن اس ایک عادت کو اپنانے سے آپ غصے کے خلاف آدھی جنگ جیت لیں گے، کیونکہ خاموشی آپ کو سوچنے سمجھنے کا وقت دے گی اور آپ جذبات کی رو میں بہہ کر کچھ ایسا نہیں کریں گے کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ محققین ایسے وقت میں گہرے سانس لینے اور اپنے دل میں کوئی بھی پرسکون لفظ یا جملہ دہرانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ شدید جذباتی حالت میں اکثر انسان منفی باتیں سوچتا ہے جو جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں، جبکہ خود کو مثبت رکھنا اور مثبت باتیں سوچنا آپ میں صبر اور شکر کے جذبات پیدا کر کے آپ کو پرسکون رہنے میں مدد دے گا۔ اسی طرح کسی ایسے شخص سے بات کی جا سکتی ہے جو قابل بھروسہ ہو اور آپ کو درست مشورہ دے سکے۔ غصے میں اپنی پوزیشن کو بدل لینا چاہیے۔ پوزیشن بدلنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں تاکہ اس کیفیت کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے، اور دوسرا اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ غصے کی حالت میں اگر انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ پانی کا استعمال جیسا کہ پانی پینا، ہاتھ اور پاؤں کا دھونا اور نہانا بھی فائدہ مند رہتا ہے۔ غصے پر قابو پانے کے لیے آپ ورزش بھی کر سکتے ہیں۔ ورزش آپ کے جسم میں خوشی کے ہارمونز پیدا کرتی ہے جنہیں اینڈورفین کہا جاتا ہے۔ ورزش کو اپنا معمول بنانا آپ کے غصے کو کم کرنے میں 100% درست ہے۔ آپ اپنی پسندیدہ ورزش کا انتخاب کیجیے، چہل قدمی، تیراکی، یوگا، باکسنگ، سائیکلنگ، کرکٹ یا اسی طرح کوئی اور ورزش یا کھیل کھیلنے پر مصروف ہو جائیں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ غصے کی ایک اہم وجہ بہت سے کاموں کا جمع ہو جانا یا وقت پر نہ کر پانا ہے، جس کی وجہ سے
اسٹریس بڑھتا ہے اور انسان نیند کی کمی، بھوک اور تھکاوٹ کے باعث آسانی سے غصے کا شکار بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا کام آج ہی مکمل کرنے کی عادت کو پختگی سے اپنا لیجئے۔ غصے پر قابو پانے کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ متوازن غذا لیجئے، کام اور آرام میں بیلنس رکھیے، اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریے اور اپنی روٹین میں سیر و سیاحت کو بھی شامل کیجیے۔ یہ تمام عادات آپ کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی صحت کو بہترین بنانے کے لیے اکثیر ہیں۔ آخر میں یہ جان لیجیے کہ لوگ اہم ہیں، اس لیے درگزر سے کام لیں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ قرآن مجید میں معاف کرنے کی بڑی تلقین آئی ہے۔ یہ ایک خوبی آپ کی قسمت بدل دے گی اور آپ اپنوں اور دوسروں کے ساتھ ایک صحت مند اور خوش و خرم زندگی بسر کر سکیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔